آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے جنازے پر تیر کیوں برسائے گئے؟ وہ کون لوگ تھے جنہیں ایک مردہ جسم سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر کس نے دیا اور کیوں دیا؟ کیا یہ صرف ایک شخص کی شہادت تھی یا ایک پوری امت کی سیاست کا المیہ؟ وہ امام جس نے تخت چھوڑ دیا، کیا وہی سب سے بڑا خطرہ بن گئے تھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ حقائق بیان کریں گے جو تاریخ کے صفحات میں دب تو گئے لیکن مٹے نہیں۔ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مدینہ منورہ کی فضا سوگوار تھی۔ یہ وہ امام تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر بٹھایا اور جن کے لیے یہ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور پھر واقعہ ہی ایسا ہوا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت چھوڑ کر امت کو خون ریزی سے بچایا، مگر یہی کردار بعض سیاسی حلقوں کے لیے ناقابل برداشت بن گیا۔ جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق فیصلہ ہوا کہ جنازہ پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جایا جائے گا، اگر اختلاف نہ ہو تو وہیں تدفین ہو، ورنہ جنت البقیع میں کی جائے۔ لیکن جیسے ہی جنازہ آگے بڑھا، بنو امیہ کے بعض افراد خصوصاً مروان بن حکم کی جانب سے شدید مخالفت سامنے آئی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ اگر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا گیا تو یہ بنی امیہ کے سیاسی بیانیے کے خلاف ہوگا۔ یہ اختلاف لمحوں میں کشیدگی میں بدل گیا اور تاریخ کے مطابق اسی دوران جنازے پر تیر برسا دیے گئے۔ یہ تیر صرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نہیں بلکہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے احترام اور اسلامی اقتدار پر چلائے گئے تھے۔ ناظرین، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو جواب دے سکتے تھے، مگر انہوں نے بھائی کی وصیت کو یاد رکھا اور صبر کو ترجیح دی۔ یوں ایک اور ممکنہ خون ریزی رک گئی اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن تاریخ میں یہ سوال ہمیشہ کے لیے ضبط ہو گیا کہ آخر ایک جنازے سے کس کو اتنا خوف تھا؟ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تلوار سے نہیں بلکہ سازش، لالچ اور خاموش زہر سے ہوئی۔ صلح کے بعد اگرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی ایک زندہ سوال تھی، خاص طور پر اس وقت جب خلافت کو مورسی بادشاہت میں بدلنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ یزید کی ولی عہدی کے منصوبے میں سب سے بڑی اخلاقی رکاوٹ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اسلامی تاریخ کے کئی معتبر مصادر کے مطابق امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جدہ بنت الاشد کے ذریعے زہر دیا گیا، جسے دنیاوی فائدوں اور وعدوں کے جال میں پھنسایا گیا۔ لیکن ناظرین، اگرچہ تاریخ براہ راست حکم دینے والے کے بارے میں محتاط زبان استعمال کرتی ہے، مگر یہ حقیقت واضح ہے کہ اس شہادت کا فائدہ صرف ایک فریق کو ہوا، حکمران سیاست کو۔ ناظرین، زہر کا اثر اتنا شدید تھا کہ کئی دنوں تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تکلیف میں رہے، مگر نہ کوئی بغاوت کی، نہ کسی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اگر اس موقع پر بھی رد عمل دیا گیا تو امت پھر ایک نئی خانہ جنگی کی طرف چلی جائے گی۔ یوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کی طرح موت میں بھی امت کے امن کو ترجیح دی۔ ناظرین، شہادت سے قبل امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وصیت کی جو صرف ایک خاندان کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حسین، میں جانتا ہوں مجھے زہر دیا گیا ہے، مگر اگر میرا قاتل سامنے آ بھی جائے تو کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ اٹھانا اور میرے جنازے یا میری موت کی وجہ سے ایک قطرہ خون بھی نہ بہنے دینا۔ یہ الفاظ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کا ثبوت ہیں
جو اقتدار میں نہیں بلکہ کردار میں نظر آتا ہے، اور ایک ایسا امام جو زندگی میں تخت چھوڑ دے اور موت میں بھی کسی سے بدلہ نہ چاہے، وہی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا حقیقی وارث ہے۔ ناظرین، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ویڈیو اور یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اصل فتح حکومت حاصل کرنا نہیں بلکہ ضمیر کو زندہ رکھنا ہے۔ آج اگر ہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے کو سمجھ لیں تو شاید امت کو ایک اور کربلا نہ دیکھنا پڑے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کو صرف سنا نہیں بلکہ سمجھا جائے تو ابھی میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا لنک دوسرے لوگوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔